السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے جو ہیں سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ، یقیناً انشاءاللہ جو بھی سنے گا اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو وہ واقعہ کیا ہے؟ بالخصوص عورتیں اس کو سنیں کہ پاک دامن عورت کے لیے ہے، کہ پاک دامن جو عورت ہوتی ہے اس کی دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اس کی دعا کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، یقیناً ان کی دعاؤں کا یہ ایک طاقت اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یہ خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ہے جو پاک دامن پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ واقعہ اس طرح ہے کہ دو دوست تھے، ان میں سے ایک دوست ایسا تھا کہ وہ انگاروں کو اور آگ کو ہاتھ میں ایسے مٹھی میں بند کر لیتا تھا، اس کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ آگ کو پکڑتا، آگ اس پر اثر نہیں کرتی، انگاروں کو اپنے ہاتھ اور مٹھی کے اندر پکڑ لیتا ہے لیکن آگ اس پر اثر نہیں کرتی۔ تو کئی دفعہ اس کے لوگوں نے پوچھا، اس کے دوستوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے بھائی، یہ آگ آپ کے اوپر اثر کیوں نہیں کرتی؟ تو وہ بڑی کوشش کرتا رہا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں، یہ چونکہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ اور میرے درمیان ایک راز ہے، تو یہ راز ہی رہے۔ تو جب لوگوں نے، دوستوں نے، اس کے ایک دوست نے خاص طور پر اس کو مجبور کیا، جو اس کے ساتھ اکثر اس کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس نے اس کو مجبور کیا کہ بھائی آج ذرا بتاؤ، آپ جب تک نہیں بتلاؤ گے تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے بتلاؤ گے نہیں۔ تو اس دوست نے اس کو مجبور کر لیا۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، ہمارے گھر کے اندر بڑا وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق موجود ہے، اور مجھے اس پیسے نے، عیاشی نے، اس رقبے نے، زمینوں نے مجھے عیاش بنا دیا تھا، میں عیاش بن چکا تھا۔ تو ایسے ہی ایک دن میں اپنی گھر کی چھت کے اوپر ایسے ٹہل رہا تھا، گھوم پھر رہا تھا، تو میری نظر جو ہے وہ ہمسائے والے گھر کی چھت کے اوپر نظر پڑی۔ تو وہاں بھی ان کی ایک عورت وہاں پہ پھر رہی تھی۔ تو جب میری نظر پڑی تو جو ہے میں یکدم جو ہے پریشان ہو گیا، مجھے وہ عورت جو ہے وہ مجھے پسند آ گئی۔ تو میں بڑی دل میں دلچسپی لینے لگا اس کے اندر، اس کو دیکھتا، بار بار کوشش کرتا کہ یہ میری طرف دیکھے، لیکن اس عورت نے اس کی طرف دیکھا تک بھی نہیں۔ یہ بڑی کوشش کرتا رہا، ہر ممکن اس نے کوشش کی کہ یہ کسی طریقہ جو ہے یہ عورت میری طرف دیکھے اور میں اس سے ملوں، اس سے ملاقات کروں، اس کا حال احوال پوچھوں تاکہ اس کے دل کی بات سنوں اور اس کو کچھ سناؤں۔ تو اس نے بڑی کوشش کی، تو وہ اس کو موقع نہ مل سکا۔ تو پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے اس علاقے کے اندر بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط آ گیا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط آ چکا، چونکہ ان کی زمینیں جو ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے جلنے لگیں، مطلب ہے کہ خراب ہونے لگیں، فصلیں خراب ہونے لگیں۔ تو اس کا جو والد تھا، یہ اپنے والد کا اکلوتا ہی بیٹا تھا، اس کے والد نے اس پورے علاقے کے اندر اعلان کروا دیا، جس کو بھی جس چیز کی بھی ضرورت ہو، راشن کی ضرورت ہو، اناج کی ضرورت ہو، کس چیز کی بھی ضرورت ہو تو ہم سے آ کر لے سکتا ہے۔ ان کے پاس چونکہ ہر چیز وافر مقدار میں تھی، اللہ کا دیا ہوا رزق، ہر چیز بہت زیادہ مطلب وافر تھا ان کے پاس۔ انہوں نے اپنے علاقے میں اعلان کروا دیا تو لوگ دھڑا دھڑ ادھر ادھر سے ان کے پاس آنے لگے، کوئی راشن لینے کے لیے آ رہا ہے، کوئی اناج لینے کے لیے آ رہا ہے، جس شخص کو جس چیز کی بھی ضرورت تھی وہ ان کے پاس آنے لگ گیا۔ تو ایک دفعہ ایسے لائن لگی ہوئی تھی لینے والوں کی، تو اس کے باپ نے اس کے ذمہ لگایا تھا کہ یہ جو اکلوتا بیٹا تھا یہی تقسیم کر رہا تھا اس مال کو، اور لوگوں کو جو دے رہا تھا یہی اس کے ذمہ لگایا کیا تھا، یہی دے رہا تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ لائنیں لگے ہوئے ہیں، جو لائن میں لگا ہوا جس کا نمبر آتا ہے وہ لے کے جا رہا ہے، لیتے جا رہے ہیں۔
تو دیکھا کہ اس ایک لائن کے اندر وہ عورت بھی موجود ہے جس کو یہ ہر روز دیکھتا تھا، اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی، یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، پریشان ہو چکا تھا۔ جب اس کی اس لائن میں نظر پڑی تو یہ بڑا خوش ہوا، کہ آج میرا کام بن گیا۔ میں ہر روز کوشش کرتا رہا اس کو ملنے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس نے مجھے منہ تک نہیں لگایا۔ تو آج یہ میرا صحیح قابو آئے گی، آج یہ لائن میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو جب اس عورت کا نمبر آیا تو اس نے اس کو بلانے کی کوشش کی، اس نے اس کی بات تک نہ سنی۔ تو اس نے اس کا حال احوال پوچھا، اس کا پوچھنے لگا تو اس نے کوئی بات کا جواب نہ دیا، اس کے کسی سوال کا جواب بھی نہ دیا، اور اس لائن کو توڑ کے وہاں سے نکل کے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اس عورت نے اس سے بات تک بھی کرنا گوارا نہ کی۔ تو یہ بڑا پریشان ہوا۔ اس عورت کے بچے تھے، حال بھوک کی وجہ سے پریشان تھے، نڈھال تھے۔ اس عورت نے اگلے دن پھر سوچا کہ آج پھر چلی جاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے، مجھے کچھ راشن یا کچھ اناج وغیرہ کچھ چیز دے دے یا کچھ نقدی دے دے۔ تو جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے پھر وہی حال کیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تنہائی میں، آپ میری خواہش کو پورا کر دیں تو آپ جو منہ مانگو گے آپ کو وہی ملے گا۔ اس عورت نے پھر لائن کو توڑ دیا، پھر لائن کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اس نے کہا اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی، کچھ دو یا نہ دو، اس آبرو پہ میں حرف نہیں آنے دوں گی۔ تو وہ لائن پھر توڑ کے چلی گئی۔ پھر جب تیسرا دن پھر آیا، اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو ایک دفعہ گناہ کر لیتی ہوں، پھر اللہ سے توبہ طائب ہو جاؤں گی، چلو یہ بچے جو ہیں یہ بھوک کی وجہ سے بک جائیں، بھوک کی وجہ سے مرنے تک پہنچ چکے ہیں، فاقوں تک حالت آ چکی ہے، بعد میں اللہ سے توبہ طائب ہو کے گناہوں سے معافی مانگ لوں گی، ایک دفعہ گناہ کر لیتی ہوں۔ جب راستے میں پہنچی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اگر اللہ پاک بچوں کو بھوکا مار سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچا بھی سکتا ہے، اللہ پاک بچا بھی سکتا ہے۔ تو اگر جو مارنا جانتا ہے وہ بچانا بھی جانتا ہے، تو جب تک اللہ نہیں چاہے گا بچے مر نہیں سکیں گے، رزق اللہ نے دینا ہے، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی کہیں نہ کہیں اسباب پیدا کر دے گا۔ تو اس عورت نے اس کو چھوڑا وہاں پہ، سیدھا اللہ کے ہاں آ کے مصلی گرایا، مصلی پہ آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے لگی، اور اللہ سے دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ تو ہی اسباب پیدا کر، یا اللہ تو جس طرح فاطمہ حسن حسین بھی کسی طرح بھوکے تھے، اللہ ان کے لیے بھی تو نے رزق کا انتظام کیا، یا اللہ تو وہی ہے جو حسن کا خدا ہے، حسین کا خدا ہے، فاطمہ کا بھی رب تو ہی تھا، یا اللہ تو خدا تو نہیں تبدیل ہوا، رب تو وہی ہے نا۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ابھی دعا کے لیے ابھی اپنے لیے ہاتھ نہیں منہ پہ پھیرے کہ دروازہ ان کا بجنے لگ گیا۔ جب دروازہ بجا تو دیکھا تو وہی شخص اس کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا خدا کے لیے اے بی بی مجھے معاف کر دے، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، بی بی خدا کے لیے تم ہی مجھے معاف کر دے۔ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے تھال ہیں، راشن ہیں، آٹے کے ہیں، چاول، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ لے کے آیا ہوا ہے، اور خدا کے لیے میرے اس ہدیے کو قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ تو اس عورت اس نے ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے دعا کے لیے، اس عورت نے دعا کے لیے ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، تو اس عورت نے پھر ابھی دعا ختم نہیں کی تھی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے اللہ اگر یہ شخص جس طرح یہ کہہ رہا ہے واقعتاً یا اللہ یہ اپنی باتوں میں سچا ہے، اگر واقعتاً اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، واقعتاً یہ توبہ طیب ہو گیا ہے، یا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، اور اے اللہ اس کے اوپر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے، اور اے اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے، اے اللہ اس شخص کے اوپر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔ وہ شخص جو آگ کو ہاتھ میں پکڑتا تھا، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ یقین ہے اگر دنیا کی آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی نا تو آخرت اور جہنم کی آگ مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ یہ ایک پاکیزہ اور پاک دامن عورت کی دعا کی ایک طاقت ہے۔ اس لیے عورتیں جو ہیں اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اچھی لگے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔